میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، فرمایا یہ چند نوجوان تھے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہاں میرے محبوب اب سنو، ہم آپ کو بتائیں اصحاب کہف کون تھے۔ انہم فتیۃ، وہ چند، بہت توجہ سے سنیں گے، میں تفریح نہیں کر رہا، نہ رسمی باتیں کر رہا ہوں۔ انہم فتیۃ، وہ چند نوجوان تھے، کتنے؟ چند، قرآن اجازت نہیں دیتا، ورنہ یوں کر لوں، بس انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ انہم فتیۃ ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم ویقولون سبعۃ ثامنہم کلبہم ویقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم رجما بالغیب۔ رب العالمین نے فرمایا یہ راز ہم نے بتایا جو نہیں، تم ہوا میں تیر چلاتے رہو، کوئی نہیں جانتا کتنے ہیں، تو 3 سے کم نہیں، 9 سے زیادہ نہیں، سارا فسانہ اسی میں ہے، ساری کہانی اسی کے بٹوین ہے۔ انہم فتیۃ، چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، سب سے پہلی بات اپنے رب پر کامل ایمان لائے، سیاست والا نہیں، شرافت والا، سیاست والا نہیں، شرافت والا۔ سیاست ابو بکر کے ساتھ بھی ہے، ابو جہل کے ساتھ بھی ہے، یہ سیاست ہے۔ رحمان کو بھی خوش کرنا ہے، شیطان کو بھی خوش کرنا ہے، سیاست والا ایمان نہیں، شرافت۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، آمنوا بربہم، وہ اپنے رب پر ایمان لائے، زدناہم ہدی، اللہ نے فرمایا ہم نے بھی انہیں ہدایت گفٹ کر دی، ہم نے انہیں ہدایت گفٹ کی ہے۔ وربطنا علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو ہم نے جوڑ دیا، دلوں کو ہم نے جوڑ دیا۔ جن دلوں کو وہ جوڑ دے انہیں کون توڑے؟ کئی آ رہے ہیں، کئی آ رہی ہے، آ رہے ہیں، آ رہی ہے، دونوں جنس ساری کوششیں کر بیٹھے ہیں، ڈالروں کے پہاڑوں کی پیشکش کی ہے، پہاڑوں کی۔ کوئی تو چھوٹی چھوٹی بوریوں پہ راضی ہو گئے نا، ان کو پہاڑوں جتنے ڈالروں کی پیشکش ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں سارے جہان سے، سب سے رشتہ توڑ لیا، رب سے تعلق جوڑ لیا۔ اب دنیا والے خرید کر کے دکھائے، یہاں تو تیرے مولوی بھی 2-2 ٹکے میں بک جاتے ہیں، طالبان کو کوئی توڑ کے دکھائے نا، نہ تیاروں سے ڈرتے ہیں نہ ڈالروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، پوری قوم ایک طرف اور یہ چند ایک طرف۔ اذ قاموا، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور آنکھیں بند کر کے نعرہ لگایا، سارے زمانے کی آنکھیں کھول دی، اپنی آنکھیں بند کر کے ایسا نعرہ لگایا کہ سارے زمانے کی آنکھیں کھول دی۔ ربنا رب السماوات والارض، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب زمین و آسمان کا رب، ہم اس کے سوا کسی کو رب نہیں مانتے۔ لن ندعو من دونہ الہ، لن ندعو من دونہ الہ، لقد قلنا اذا شططا،
اگر ہم اس کے سوا کسی اور کی طرف اس نظر سے دیکھیں جس نظر سے ہم اپنے رب کو دیکھتے ہیں تو ہم سے بڑا بے وفا کوئی نہیں، ہم سے بڑا ہرجائی کوئی نہیں، اذن شططا، ہم سے بڑا ہرجائی کوئی نہیں، بے وفا کوئی نہیں۔ ربنا رب السماوات والارض، بادشاہ بگڑ گیا اور تم پابی ہو گئے ہوئے، ہمارے بزرگوں کے مخالف ہو گئے ہو، بے ادبی کرتے ہو، گستاخ ہو گئے ہو، گستاخ ہو، پکڑو۔ رپٹ جا جا کے لکھوائی ہے تھانے میں، لوگوں نے رپٹ جا جا کے لکھوائی ہے تھانے میں، یہ طبقہ نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، وارنٹ آ گئے، گرفتاری ہو گئی، بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا کہتے ہو؟ انہوں نے پھر وہی بات کہہ دی، ربنا رب السماوات والارض، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب زمین و آسمانوں کا رب، ہم اس کے آگے جھکتے ہیں، ہمارا معبود وہی جس نے آسمان کو بلندی دی، زمین کو وسعت دی، جس کے کرم سے ستارے چمکتے ہیں، جس کے کرم سے سبزے لہکتے ہیں، جس کے کرم سے غنچے مہکتے ہیں، جس کے کرم سے سورج کو تابانی ملی، جس کے کرم سے چاند کو درخشانی ملی، جس کے کرم سے انادل چہکتے ہیں، جس کے کرم سے رات آتی ہے، دن جاتا ہے، دن آتا ہے، رات جاتی ہے، جس کے کرم سے سمندر موجزن ہے، دریا متلاطم ہے، ندیاں رواں دواں ہیں، جس کے کرم سے سرسر شوخیاں کرتی ہے، صبا اچکیلیاں کرتی ہے، جس کے کرم سے نظام کائنات چل رہا ہے۔ ربنا رب السماوات والارض، رہے تمہارے دربار اور رہے تمہارے مشکل کشا، یہ نام نہاد حاجت روا، یہ تمہارے دستگیر، یہ تو اپنی ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اٹھا سکتے، تم ان کے آگے جھکتے ہو، ان سے جا کے توقعات وابستہ کرتے ہو، ان سے امیدیں لگاتے ہو، ہم نہیں مانتے۔ غصہ جلال آیا، بادشاہ کہنے لگا یہ تمہارے بزرگ بیٹھے، تم نے ان کی بھی سنی؟ اللہ والوں نے آنکھیں بند کر کے فرمایا ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلہۃ، یہ خون میں تو ہمارے رشتہ دار ہیں لیکن فکر میں نہیں، اور انسانی برادری خون سے نہیں چلا کرتی، عقیدے پر چلا کرتی ہے۔ خون سے تو حیوانی سلسلے چلتے ہیں، کتا کتے کا بچہ، گدھا گدھے کا بچہ، ریچھ کا بچہ، بلی کی اولاد، لیکن انسانی تعلق، انسانی برادری خون سے نہیں، عقیدے سے۔ اگر عقیدہ جدا ہو گیا تو کنعان بیٹا ہونے کے باوجود نوح کا نہ رہا، عقیدہ جدا ہو گیا تو آزر باپ ہونے کے باوجود ابراہیم کا نہ رہا۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہۃ، یہ ہم میں سے نہیں، ہم ان میں سے نہیں، اس لیے کہ یہ سب کا سجدہ کرتے ہیں، ہم رب کا سجدہ کرتے ہیں۔ ان کے کئی مشکل کشا اور ہمارا مشکل کشا، پھر ڈھیلے پڑ گئے ہو، ان کے کئی مشکل کشا اور ہمارا مشکل کشا، ان کے کئی حاجت روا اور ہمارا حاجت روا، ان کے کئی کارساز اور ہمارا کارساز، ان کے کئی دستگیر اور ہمارا دستگیر۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہۃ، یہ ہم میں سے نہیں، ہم ان میں سے نہیں۔ ان کے بڑے، ان کے چاچے، ان کے مامے، ان کے دادے، ان کے باپ سب کہنے لگے بادشاہ صاحب انہوں کا دماغ خراب ہوا پیا نے، یہ سارے بگڑ گئے، انہوں کا عقیدہ خراب ہو گیا، گستاخ ہو گئے، مثالی سزا دو انہوں، پیس کے رکھ چھوڑو۔ بادشاہ نے کہا چلو تمہیں تھوڑی سی مہلت دیتے، ذرا علیحدہ ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ، جا کے وہاں سوچ لو، سوچنے کے بعد پھر میرے پاس آؤ، اگر تم نے اپنا عقیدہ بدل لیا تو ہم تمہیں آنکھوں میں بٹھائیں گے،
مال ملے گا، مال. اور اگر تم اپنے عقیدے سے باز نہ آئے اور اپنے فکر پہ قائم رہے تو پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. علیحدہ ہو گئے، علیحدہ ہو گئے. علیحدہ ہو کر امیر جماعت نے دعا کے ہاتھ اٹھائے، امیر جماعت نے. باقی سب نے آمین کہنا شروع کیا. ربنا آتنا من لدنک رحمہ. حیران کنڈی والوں، میں کہا کرتا ہوں انسان جب اپنے اللہ سے مانگتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے. آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یا اللہ سارا زمانہ مخالف ہو گیا ہے، اقتدار بھی مخالف ہے، حکمران بھی مخالف ہے، اس کے مشیر و وزیر بھی مخالف ہے، ہمارے رشتہ دار بھی مخالف ہیں. ہم گھبرائے تو نہیں کہ تو ہمارا دوست ہے، ہم تیری دوستی پر باقی سب کو قربان کرتے ہیں. ہمارے معبود، اب ہمارے فکر کی تو نے لاج رکھنی ہے. آج ہم مٹ گئے تو عقیدہ مٹ جائے گا. وہ جو بدر میں رحمت عالم نے فرمایا تھا میرے 313 کی لاج رکھ لے میرے معبود. یہ تیری توحید کے علمبردار، میری رسالت کے علمبردار، ان کے مٹ جانے سے سچ کو تانا ملے گا. ان نوجوانوں نے بھی کہا الہ العالمین آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. تو ہماری لاج رکھ لے، اس لیے کہ آج ہم مٹتے ہیں تو سچ کو پانا ملے گا. رب العالمین نے فرمایا ضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. ہم نے فیصلہ کیا کہ انہیں سلا دے، ہم نے فیصلہ کیا کہ انہیں سلا دے. ایک پہاڑ کی غار میں ہم نے انہیں سلا دیا. موت نہیں آئی، سلایا. بہت توجہ فرمائیں گے آپ، موت نہیں آئی، سلایا. ضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. ہم نے کئی سال تک کے لیے ان کو سلانے کا فیصلہ کر لیا. دوسری جگہ فرمایا ثلاثمائۃ سنین وازدادوا تسعا. 309 سال تک ہم نے سلایا، 309 سال تک ہم نے سلایا. زندہ سو ہوئے تھے یا فوت ہو گئے تھے؟ اب اتنے بے خبر تو آپ بھی نہیں، ماشاءاللہ. زندہ تھے یا فوت ہو چکے تھے؟ تو زندہ کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، پانی چاہیے پینے کے لیے، کھانا چاہیے کھانے کے لیے. زندہ جو ہوئے، رب العالمین نے فرمایا لوگ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، ہم نے انہیں دسترخوان کے بغیر کھلایا. لوگ برتنوں میں ڈال کے کھاتے ہیں، ہم نے برتنوں کے بغیر کھلایا. لوگ ہانڈی بناتے ہیں، ہم نے ہانڈی کے بغیر کھلایا. لوگ روٹیاں پکاتے ہیں، ہم نے روٹیوں کے بغیر کھلایا. لوگ پیالے میں پانی ڈال کے پیتے ہیں، ہم نے پیالے میں ڈالے بغیر پلایا. ہم جس طرح چاہے کھلائیں پلائیں، وہو یطعم وہو یطعم، جس طرح چاہے کھلائے پلائے. ہاں، سورج کو حکم دیا طلوع ہوتے وقت بھی تازہ کرنیں ان کے چہروں پہ ڈال کے جائیے. اگر علماء اجازت دے تو میرا دل چاہتا میں تشبیہ دے دوں. سورج کو حکم دیا میرے پیارے سو رہے، دن بھر کے سفر کا آغاز کرنے سے پہلے ذرا ان کا ماتھا چوم کے جائیے، گرنے ڈال کے جائیے. یہ کیا ہوتا ہے؟ میرے پیارے سو رہے ہیں غار میں، دن بھر کا سفر شروع کرنے سے پہلے ذرا ان کا ماتھا چوم کے جائیے. اور ڈوبتے وقت بھی حکم ہوا، ڈوبنے سے پہلے بھی ذرا ان کا ماتھا چوم کے جائیے. سورج طلوع ہوتے وقت بھی غروب ہوتے وقت بھی کرنیں ڈالتا ہے، چومتا ہے. رب العالمین نے فرمایا ہم ان کی کروٹیں بھی خود بدلتے ہیں. وہ تھک جاتے ہیں جب دائیں طرف تو بائیں طرف لٹا لیتے ہیں، جب بائیں طرف تھک جاتے ہیں تو ہم انہیں دائیں طرف لٹا دیتے ہیں.
اسی طرح وقت گزرتا رہا، 309 سال گزر گئے، 309 سال۔ ابھی شاہ صاحب فرما رہے تھے پچھلے دنوں ایک بارش آئی تھی، اس نے کیا کچھ نہیں کر دیا۔ بعض علاقوں میں تو 25-25 فٹ پانی تھا، اتفاق سے اس دن میں یہی تھا اور وہ منظر خود دیکھا۔ یا رب یا رب، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ففتحنا علیہم ابواب السماء بماء منہمر، ماء منہمر کا انداز نظر آ رہا تھا، لیکن ظاہر پنڈی والوں عبرت حاصل نہیں کی، نہ معلوم اگلا سٹیپ کیا ہے۔ آپ نے اس کو چاند سمجھا، آپ نے اسے اتفاق سمجھا، حالانکہ وہ وارننگ تھی، حالانکہ وہ تنبیہ تھی۔ زیادہ ڈش کے آگے نہ بیٹھو، کیبل پہ دل نہ لگاؤ، تمہاری شناخت قرآن تھی، تم کہاں چلے گئے ہو، وارننگ ہوئی تھی، تنبیہ ہوئی تھی، تم نے اسے اتفاق سمجھا، نہ معلوم اب کیا ہونے والا ہے۔ خیر، تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں، تو نہ معلوم 309 سال تک کیا کیا نہیں ہوا۔ خیر دوستو، 309 سال ہو گئے، 309 سال ہو گئے۔ وہ بادشاہ بھی مر گیا، اس وقت کے بیمار بھی مر گئے، بدعت شرک کے بیمار بھی مر گئے، پوری قوم تبدیل ہو گئی، پورا سیٹ اپ چینج ہو گیا۔ اب بادشاہ جو آیا تو وہ اللہ والا تھا، اب اللہ والا تھا، لوگ بد عقیدہ تھے، بادشاہ خوش عقیدہ تھا۔ بادشاہ کا ایمان تھا کہ موت کے بعد زندگی ہے۔ کون کہتی تھی مرنے کے بعد کون زندہ ہوگا؟ یہ سب افسانے ہیں۔ ہاں وہ کیا کہا جی؟ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين فضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم الأرض مهدا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، جس نے سب ٹہنی کی رگڑ سے آگ پیدا کی، سوکھی ٹہنی تو ہوتی، من الشجر الاخضر، جس نے سب ٹہنی کی رگڑ سے آگ پیدا کر دی، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، جو سب ٹہنیوں کی لگن سے آگ بنا پیدا کر سکتا ہے، تمہیں ایک قطرہ ناپاک سے وجود میں لا سکتا ہے، ایک گندی چیز سے اتنی اچھی چیز بنا سکتا ہے، وہ موت کے بعد بھی تمہیں زندہ اٹھانے پہ قادر ہے۔ لیکن قوم کے سکالر نہیں مانتے تھے، سکالر دانشور روشن دماغ ہر دور میں بہت رہے، روشن ضمیر کوئی ملا، روشن دماغ ہر دور میں بہت رہے، روشن ضمیر کوئی ملا۔ اب یہ سجدوں میں دعا کرتا ہے، اللہ والا ہے حکمران، یا اللہ کوئی برہان عطا کر، کذالک بعثناہ، ادھر عرش میں فیصلہ ہو گیا، سونے والوں کو ہم جگائیں، اٹھو اب اٹھو، سلایا تو 309 سال تک، اب اٹھایا تو چٹکی میں اٹھا دیا، طلب نہیں ہوئی کھانے کی تو 3 صدیاں نہیں ہوئی، اب اٹھتے ہی کہنے لگے بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے، کوئی کھانے کا اہتمام کرو۔ ایک نوجوان نے کہا میں لے کے آتا ہوں، اس کو پیسے دیے کہ جاؤ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، بازار میں جا کر ذرا دیکھ کر کھانا لینا، کسی ہرجائی سے نہیں، شہدائی سے، کسی مشرک سے نہیں، موحد کا بنا ہوا۔ وہ کیا کہا جی؟
اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم الارض مهدا الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا جس نے سبز ٹہنی کی رگڑ سے آگ پیدا کی سوکھی ٹہنی تو ہوتی من الشجر الاخضر جس نے سبز ٹہنی کی رگڑ سے آگ پیدا کر دی الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون جو سبز ٹہنیوں کی رگڑ سے آگ بنا پیدا کر سکتا ہے تمہیں ایک قطرہ ناپاک سے وجود میں لا سکتا ہے ایک گندی چیز سے اتنی اچھی چیز بنا سکتا ہے وہ موت کے بعد بھی تمہیں زندہ اٹھانے پہ قادر ہے لیکن قوم کے سکالر نہیں مانتے تھے سکالر دانشور روشن دماغ ہر دور میں بہت رہے روشن ضمیر کوئی ملا روشن دماغ ہر دور میں بہت رہے روشن ضمیر کوئی ملا اب یہ سجدوں میں دعا کرتا ہے اللہ والا ہے حکمران یا اللہ کوئی برہان عطا کر کذالک بعثناہم ادھر عرش میں فیصلہ ہو گیا سونے والوں کو ہم جگائیں اٹھو اب اٹھو سلایا تو 309 سال تک اب اٹھایا تو چٹکی میں اٹھا دیا طلب نہیں ہوئی کھانے کی تو 3 صدیاں نہیں ہوئی اب اٹھتے ہی کہنے لگے بھوک لگی ہے بھوک لگی ہے کوئی کھانے کا اہتمام کرو ایک نوجوان نے کہا میں لے کے آتا ہوں اس کو پیسے دیے کہ جاؤ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا بازار میں جا کر ذرا دیکھ کر کھانا لینا کسی ہرجائی سے نہیں شہزائی سے کسی مشرک سے نہیں موحد کا بنا ہوا کھانا لانا بڑا اثر ہوتا ہے کھانے کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے کہا گیا ان مجاہدوں کو بھی ذرا کچھ ادھر بھیج دو ہم ان سے مشاورت کریں گے انہوں نے کہا جو کچھ کہنا ہے وہیں آ کے کہو ادھر نہیں بھیجیں گے یہاں کی آب و ہوا لگی یہاں کا کھانا پینا لگا تو یہ ہمارے نہیں رہیں گے فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا ذرا دیکھ کر موحد کا کھانا لانا کسی مشرک کے ہاتھوں سے بنا ہوا مت لانا اور ذرا محتاط بھی رہنا وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا کسی کو پتہ نہ چلے ذرا محتاط رہنا پلیز بی کیئرفل وہ آیا بازار میں اپنے خیال میں جو آدمی اسے اچھا لگا چہرے پڑتا رہا نا جس کے چہرے پر ایمان کی روشنی محسوس ہوئی اسی طباخ کے پاس گیا اسی ہوٹل والے کے پاس گیا کہنے لگا یہ پیسے لو اتنے کا کھانا دے دو اب اس نے جو سکہ لیا تو وہ 300 سال پرانا تھا دقیانوس کے زمانے کا تھا کہنے لگا یہ تو سکہ رائج الوقت نہیں ہے یہ تو تم پرانا سکہ لائے ہو یہ نوجوان کہتا تو اب کون سا سکہ ہے اس نے سکہ نیا نکال کے سامنے رکھ دیا کہ اب تو یہ ہے نوجوان نے کہا تو یہ سکہ کہاں ہے یہ تو ہمارے دور کا ہے اس نے کہا تو اچھا آپ اسی سکے کے دور کے ہیں نوجوان نے کہا تو اور کیا تم کس دور کے ہو یہ جو ذرا موحد ہوتے ہیں تھوڑے سے جلالی بھی ہوتے ہیں تم کس دور کے ہو ہم تو اس سکے کے دور کے تو تم اسی سکے سے تعلق رکھتے ہو نا جو ہاتھ میں لیے پھرتے ہو ہاتھ پکڑ لیا اس کو یاد آ گیا
وہ قومی تاریخ میں جو کچھ نوجوان گم ہو گئے تھے، شاید یہ انہی میں سے تو نہیں، انہی میں سے تو نہیں، اور چیخا یہ 300 سال کا پرانا دقیانوس کے زمانے کا سکہ اس نوجوان کے ہاتھ میں ملا، ابھی تک ہے بھی نوجوان، 300 سال گزرے، بال بھی سفید نہیں ہوئے، نوجوان بابے نہیں بنے، 300 سال پہلے والا سکہ ہے، اور کہتا ہے ہم بھی اسی سکے کے ہیں، تو یہ کہیں انہی میں سے تو نہیں؟ سارا شہر اکٹھا ہو گیا، جلوس بن گیا، اور لے آئے اسے بادشاہ کے پاس۔ وہ جو سجدے میں رو رہا ہے، یا اللہ موت کے بعد زندہ اٹھنے کی کوئی دلیل، کوئی برہان عطا کر دے تاکہ تیرے بندے گمراہی سے بچ جائیں۔ پورا شہر آ گیا، اور بادشاہ کے محل میں آوازیں آئی، باہر آئیے، ایک ایسا شخص ہم پکڑ کے لائے ہیں جو 300 سال پہلے گم ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے باہر آ کر اس کی کہانی سنی، اور جب کہانی سنی تو اللہ کا، پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں چلا گیا، سر بسجود ہو کر رب العالمین کا شکر ادا کیا۔ پھر اس نوجوان کا ہاتھ پکڑ کے قوم کے سامنے کہنے لگا، جو 309 سال زندوں کو زندہ سلا کر زندہ اٹھا سکتا ہے، کیا وہ موت کے بعد زندہ اٹھانے پہ قادر نہیں ہے؟ تو جن کے مقدر میں تھا ایمان نصیب ہو گیا، جن کے مقدر میں تھا انہیں ایمان نصیب ہو گیا، اور ان چند نوجوانوں کے ذریعے اللہ نے کایا پلٹ کے رکھ دی ایک معاشرے کی، اور شر کی، برائی کی بساط الٹ کے رکھ دی۔ اب ان نوجوانوں نے پھر اکٹھے ہو کے ایک دعا مانگی۔ پتہ ہے آج کیا دعا مانگی؟ آج یہ دعا مانگی، یا اللہ موت کے بعد ہماری قبروں کو معدوم الخبر کر دے، ہماری قبریں کسی کو معلوم نہ ہوں، ورنہ یہ ظالم بیچ ڈالیں اس کے۔ کوئی کہے گا یہ فلاں بابے کا بیٹھک ہے، کوئی کہے گا یہ فلاں بابے نے یہاں پانی پیا تھا، کوئی کہے گا فلاں بابے نے یہاں کھانا کھایا تھا، اور بیٹھ جائیں گے یہاں مجاور بڑی بڑی زلفیں نکال کر، مست کلندر سب کچھ اندر، دمادم نہ دھوکہ نہ غم، کمائیں گے احمق کھائیں گے ہم۔ یا اللہ ہماری قبروں کو معدوم الخبر کر دے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم کہاں ہیں۔ چنانچہ آج تک اصحاب کہف کے مدفن کا کسی کو پتہ نہیں، اصحاب کہف کے مدفن کا آج تک کسی کو پتہ نہیں۔ چند نوجوانوں سے اللہ نے اتنا بڑا کام لے لیا۔